الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو اور مرکزی مضامین بھی سورۃ البقرہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ اور دوسرے کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو گویا کہ سورۃ البقرہ کے تین بنیادی اور مرکزی مضمون ہوئے۔ عقیدہ توحید سب سے اول میں، اور دوسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسرے نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ۔ اور ان تینوں مضامین کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ کا بیان فرمایا۔ ان امور انتظامیہ کے ساتھ امور انتظامیہ میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا ذکر فرمایا، وراثت کے مسائل ذکر فرمائے، اور ساتھ میں رشوت کو حرام قرار دینے میں احکامات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد امور انتظامیہ کے اندر معاشرتی مسائل میں نکاح اور طلاق کے مسائل، اور نکاح اور طلاق کے مسائل کے ضمن میں حق مہر کے مسائل، اور ساتھ میں بیوی کا نان و نفقہ، یعنی اس کو کتنا خرچ دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دودھ پلانا، جسے کہا جاتا ہے کہ مرضعہ، دودھ پلانے والی۔ تو ان کے احکام و مسائل، یہ سارے امور انتظامیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمائے، جو آپ حضرات کے سامنے میں پچھلے دروس کے اندر ذکر کر چکا ہوں۔ اور ان امور انتظامیہ کے بیانات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے امور مصلح کا بیان فرمایا۔
امر مصلح کہا جاتا ہے، یعنی ایسا نیکی کا کام کہ جس کے کرنے سے باقی احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ادھر میرے سامنے آ کے بیٹھے، چھوڑ دیں وہ جگہ، آگے آ کے بیٹھے، اٹھ جائیں میرا بیٹا، توجہ سے بیٹھیں، آپ کو ایک ایک سیکنڈ پہ نیکیاں ملیں گی، بولے نہیں، شاباش، توجہ سے بیٹھیں۔ امر مصلح کا بیان، امر مصلح کا بیان کہ ایسے امور کے جن پر عمل کرنے کی وجہ سے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے، ان میں روزے کا ذکر ہوا۔ یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کے احکام اور پھر رشوت کو جو حرام کیا اس کے درمیان میں روزے کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر جہاد کا اعادہ فرمایا، اور جہاد کے بعد حج کے احکام و مسائل بیان فرمائے، اور طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، مرضیہ کے مسائل، اور پھر نکاح کے اندر، طلاق کے اندر تفصیل کہ عدت کون سی مطلقہ کی کتنی ہوگی اور بیوہ کی عدت کتنی ہوگی، یہ سارے احکامات بیان فرما کے آگے پھر نماز امر مصلح کو ذکر فرمایا۔ فرمایا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ وہ تمام احکامات ہیں کہ اگر ان پر عمل کر لو گے تو باقی امور انتظامیہ پر عمل کرنا اللہ کی رحمت سے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ امور مصلح اور امور انتظامیہ کے بیانات سارے میں تفصیل سے کر چکا ہوں، بہت لمبی تفصیل ان کی گزر چکے اپنی جگہ پہ۔ تو اب امور انتظامیہ یہاں تک آ کر ختم ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ اصل مضمون جو وہ جہاد والا شروع فرمایا تھا، اس جہاد والے مضمون کا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اعادہ فرما دیا۔ یہ آیت نمبر 243 سے، جو جس سے آج ہمارا درس قرآن شروع ہوگا۔ چاچا لیاقت اس کو چلا دے تھوڑے گرم تھی ٹھنڈا۔ ہاں جی، اب دیکھیں آیت کریمہ کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کے احکام و مسائل عرض کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، فقال لهم اللہ موتوا، پس فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے اپنے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں فرماتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ سمیع علیم،
کہ بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اچھا جی، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں سے قوم بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وقت کا پیغمبر ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا۔ قوم والے کہتے ہیں جہاد کی طرف آئیں، قتال کی طرف آئیں، مر جائیں گے، موت آ جائے گی، لہذا ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب جہاد سے انکار کیا اور اپنے گھروں سے نکلے اور گئے بڑے بڑے پہاڑوں کی وادیوں میں جا کے چھپ گئے کہ یہاں ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پہ ان پر موت طاری فرما دی، ادھر ہی موت دے دی، مر گئے، عرصہ دراز گزر گیا اور اس حد تک عرصہ کہ ان کے جسم کے صرف ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جگہ سے گزر ہوئے، دیکھا سارے لوگوں کے پنجرے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی مولا انہیں دوبارہ زندہ فرما دے، تو اس چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی اور انہیں یہ سبق دے دیا کہ اگر تم موت کے ڈر کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بستر پہ بھی موت دے دینی ہے، اور میں بستر پہ میں اللہ تعالیٰ نے مار دینا ہے۔ یہ دوبارہ زندگی تمہیں عطا کی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی پابندی کرو، جہاد بھی لازم ہے، جہاد بھی کرو۔ یہ بطور عبرت کے واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ نے آگے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور میرے پیارے پیغمبر کی امت کے لوگوں، تم بھی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو قوم بنی اسرائیل کا بڑا لشکر تھا اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جہاد کا انکار کیا موت کے ڈر کی وجہ سے، تو میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بستر پہ ہی موت دے دی ہے۔ اور میرے پیارے پیغمبر کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب میرے پیارے پیغمبر نے سیف اللہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے۔ اور میں کیوں رکھا؟ غزوہ موتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے صرف 3000 صحابہ اکرام کا لشکر اور مقابلے میں رومیوں کا 1 لاکھ کا لشکر ہے۔ یہ 3000 چھوٹا سا لشکر وہ 1000 کے لشکر 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں گئے ہیں۔ پر میں سب سے پہلا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں وہ نکلے مقابلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شہید ہو گئے۔ پر میں ان کی شہادت کے بعد پھر دوسرے صحابی کمانڈر بنے، پھر تیسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ، تینوں باری باری شہید ہو گئے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ساری جنگ کا منظر اپنے پیارے پیغمبر کو مدینے میں بیٹھے دکھا دیا۔ اور بولو اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ میرے پیغمبر کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا کے غزوہ موتا کا منظر میرے پیارے پیغمبر کو مدینہ منورہ میں دکھایا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے، اور معجزے کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ معجزہ دکھایا میرے رب نے اور اپنے پیارے پیغمبر کو دکھایا۔ جس وقت یہ تینوں صحابی شہید ہوئے ہیں،
چوتھے نمبر پہ جس وقت یہ اسلامی لشکر کا جھنڈا سنبھالا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرے پیارے پیغمبر نے مدینہ میں بیٹھے ہوئے فرمایا اب یہ سیف اللہ کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ کے پیغمبر اسلام کا جھنڈا آ گیا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے، اور تیز دھار تلوار حضرت خالد بن ولید، فرمایا اس غزوہ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی۔ تلواریں جی 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جنگی حکمت عملی کے ساتھ 3000 کا لشکر بھی وہاں سے لے آئے بڑے بہترین طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے فتح بھی نصیب فرما دی ہے۔ فرمایا غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب ملا، اس کے علاوہ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں حضرت خالد بن ولید نے، اور کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کو شکست ہوئی ہو۔ 100 سے زائد جنگیں، ساری جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے، اور ہر جنگ میں جاتے دل میں یہ خواہش اور تمنا لے کے جاتے کاش کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لیکن اسی طرح فاتح بن کے واپس آ جاتے۔ اور میرے دوستو، شہادت بھلا کیسے ملتی جسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کی تلوار کہا ہو؟ بھلا اللہ کی تلوار کو کون شکست دے سکتا ہے؟ فرمایا زندگی کا آخر ہے، شام کا علاقہ حمص، اس جگہ پہ وفات ہو رہی ہے 22 ہجری، فرمایا اور بستر پہ وفات آ رہی ہے، اس وقت آخری پیغام دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا میرا پیغام ہے ان بزدل لوگوں کے نام، فرمایا جو جہاد کے اندر صرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہم مارے جائیں گے، ہم پر موت آ جائے گی، قتل کر دیے جائیں گے، فرمایا اگر جہاد کے اندر موت ہوتی تو خالد بن ولید کبھی بستر پہ نہ مرتا، فرمایا جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ میرا باقی نہیں ہے کہ جس پر کسی جنگ کے اندر مجھے زخم نہ آیا ہو، فرمایا لیکن جہاد کے اندر تو زندگی ہے، جہاد میں موت نہیں ہے، فرمایا جہاد میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، فرمایا میری موت اگر جہاد میں موت ہوتی تو کبھی میں بستر پہ نہ مرتا، جسم کے ہر عضو پہ میرے بڑے بڑے زخم ہوئے، لیکن دیکھیے گا میں آج اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، اس لیے کہ موت یہ جہاد میں نہیں بلکہ موت یہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے۔ میں اکثر، وہ میرا پڑوسی تھا خان بابا، فوت ہو گیا، اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ سے بہت زیادہ بیمار تھے، دل کی تکلیف تھی، وہ مجھے کہتا استاد میں مر جاؤں گا، پشتون تھا نا، کہتے استاد میں مر جاؤں گا، میں نے کہا خان بابا بیماری سے کوئی نہیں مرتا، موت آنے پہ مرتا ہے، جب وقت پورا ہو گیا نا تو پھر چاہے بیمار ہے یا صحت مند ہے پھر کسی نے بچنا نہیں ہے، پر میں نہ بڑھاپے میں موت ہے نہ جوانی میں موت ہے، یہ چیزیں موت نہیں ہے، اور میں موت رب کا فیصلہ ہے، جس وقت آ گیا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت آ گیا ایک ذرہ برابر بھی نہ پہلے آئے گا اور نہ بعد میں آئے گا۔ اچھا تو یہ فرمایا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لوگوں پر، اور میں گناہ کرتے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہوں، معافی مانگتے ہیں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہوں، اتنا بڑا فضل ہے میں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ہیں جو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو، وَاعْلَمُوا
اور جان رکھو اس بات کو کہ ان اللہ سمیع، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کس بات کو، کہ کون ہے جو جہاد کی ترغیب دیتا ہے اور کون ہے جو جہاد سے نفرت کرواتا ہے لوگوں سے۔ پر میں یہ ساری باتیں میں اللہ تعالیٰ اچھے سے سننے والا ہوں، علیم، اور میں جاننے والا ہوں، یعنی مجاہدین کی نیت کیا ہے۔ آیا وہ مال غنیمت کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا دنیا کے دکھلاوے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا پھر میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہاد میں آئے ہوئے ہیں۔ علیم، اور میں اللہ تعالیٰ مجاہدین کی نیتوں کو جاننے والا ہوں، کس نیت سے آئے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ جہاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو لازم فرمایا، وہ جو فرض کیا ہے، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کو امت مسلمہ کی ڈیفنس پاور بنایا ہے۔ کون سی پاور جی؟ ڈیفنس پاور بنایا ہے۔ فرمایا امت مسلمہ جب سے جہاد چھوڑا ہے اس وقت سے دنیا کائنات میں ذلیل ہو کے رہ گئی ہے۔ فرمایا ایسے سمجھیے گا، فرمایا وہ جو ڈیفنس پاور، وہ جو روکنے کی قوت اور طاقت ہے، جب وہ ہی نہ رہی تو پھر تو جس کی مرضی آئے آ کے کچل دے اور جس کی مرضی آئے آ کے ملیا میل کر دیا جائے۔ آج دیکھ لیجئے گا پوری دنیا میں جس جگہ پر بھی مسلمان ہے، ہر جگہ پہ پس رہا ہے، ہر جگہ پہ مظلومانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا وہ جو اصل اللہ تعالیٰ نے قوت دی تھی اپنا دفاع کرنے کے لیے، وہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اس جہاد کو اغیار کی باتوں میں آ کر ہم نے جناب دہشت گردی کا نام دے دیا، ہم نے پتہ نہیں ذلت پسندی اور انتہا پسندی کا نام دے کے اسے ساری چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اور میرے دوست، انتہا پسندی اور جناب یہ جو شرارت پسندی دنیا میں چل رہی ہے، اس کا جہاد کے ساتھ دور تک کبھی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی اور چیز ہے، انتہا پسندی اور چیز ہے، اور جہاد بالکل اس کے اپوزٹ چیز ہے۔ اب سمجھیے گا میرے دوست، جہاد کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا جہاد میرے پیغمبر سے پوچھا گیا، فرمایا ایک آدمی ہے، فرمایا وہ آتا ہے لڑنے کے لیے اپنے مال اور نسب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ایک آتا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے۔ بتائیے گا یا رسول اللہ ان میں سے جہاد کون کر رہا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جہاد صرف وہ آدمی کر رہا ہے جو جہاد میں آیا، جو لڑنے کے لیے آیا اعلان کلمت اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا دین دنیا پہ غالب ہو جائے۔ صرف یہ مقصد ہے جہاد کا۔ پھر اس مقصد کے اندر بھی مسلمانوں کو شکر بے مہار نہیں چھوڑا گیا۔ یہ نہیں کہ جناب کلاشن اٹھائیں اور جو سامنے آئے اس کو قتل کر دیا جائے، نہیں نہیں ہو میرے پیارے، وہاں بھی شریعت نے بڑے بڑے احکامات اور شرائط اور قوانین کے اندر مسلمان کو پابند کیا ہے۔ فرمایا کون سی پابندیاں لگائی ہیں؟ سب سے پہلے حکم فرمایا او میرے صحابہ جا رہے ہو نا جہاد کرنے کے لیے، کسی پر بھی جا کر رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کرنا، بلکہ فرمایا سب سے پہلے اس جگہ پہ جا کے لوگوں کے سامنے کلمہ پیش کرنا ہے۔ اگر کلمہ مان لے تو بات ہی ختم، اگر نہیں مانتے تو دوسری بات، پھر انہیں کہنا ہے کہ آپ ہمیں جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں، ہم آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ اگر جزیہ دینے پہ راضی ہو جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی۔ اگر جزیہ دینے پہ بھی راضی نہیں ہوتے پھر تیسری بات ہے، پھر انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آ جائے میدان میں، آپ کے اور ہمارے درمیان اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ فرمایا اور پھر بھی حکم فرمایا خیال کرنا اس لڑائی
میں بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، فرمایا بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، سرسبز و شاداب فصلیں اور درختوں کو آگ نہیں لگانا، مکانات نہیں گرانے، جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور ان جوانوں سے بھی نہیں لڑنا جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آتے۔ تو پھر لڑنا کس سے ہے؟ اور دیکھیے گو میرے دوست، آج تو اسلام کو بدنام کر دیا گیا۔ اسلام ایک انتہا پسند مذہب ہے، اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے، نعوذ باللہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ جناب دوسروں کو قتل کرنے کا کہتا ہے۔ نہ میرے دوست، فرمایا صرف ان جوانوں سے لڑنا ہے جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں، اور این لڑائی کے وقت بھی اگر وہ مخالفین اسلام دشمن لوگ آپ کے ساتھ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو میرے پیارے پیغمبر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ میرے پیغمبر پھر بھی آپ نے لڑائی میں بھی اگر صلح کے لیے آ گئے تو آپ نے لڑنا نہیں ہے بلکہ صلح کرنی ہے، اور صلح کرنے میں توکل اپنے رب پہ رکھنا ہے۔ اگر دھوکہ دے رہے تو رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور میرے پیارے، یہ جہاد کے اصول، یہ جہاد کی قوانین، فرمائے ان قوانین کے ساتھ جہاد کو لازم فرمایا گیا۔ اور باقی رہ گئی بات دہشت گردی کی، دہشت گردی میں تو کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، کوئی مرد عورت کی تمیز نہیں، کوئی بچے کی تمیز نہیں، کوئی جوان کی تمیز اور فرق نہیں ہے۔ جاتے ہیں جناب آ کے گولے برسائے جا رہے ہیں، جاتے ہیں آ کے جناب خودکش کر کے معصوم شہریوں کی جان کے چیتڑے بنا دیے جاتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اور میرے دوستو اٹھائیے گا نا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو، پتا چلے گا امام صاحب کیا لکھتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی کافر بھی مسلمانوں کے ملک میں آ کے رہ رہا ہے اور مسلمانوں نے اسے امن دیا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس کافر جو آیا ہے اس کی شراب کے مٹکوں کو توڑ دیتا ہے کہ ہمارے ہاں حرام ہے، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، لیکن ان کو تو اپنے لیے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ یہاں آپ کے پاس کافر امن لے کے بیٹھا ہے تو جس نے بھی اس کا شراب کا مٹکا توڑا ہے وہ شراب کے مٹکے کی چٹی ادا کرے گا۔ جی اسلام تو یہ حکم دیتا ہے، نہیں مانا تو نہ مانے، یہ اس جب وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آگے آیت آ بھی رہی ہے، لا اکراہ فی الدین، فرمائے دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کلاشن لے کے کھڑے ہو جائیں، پستل لے کے کلمہ پڑھو وگرنہ مار دوں گا۔ فرمایا نہیں، اگر اس نے پڑھ بھی لیا تو فرمایا وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی مرضی سے کلمہ نہیں پڑھے گا، اس وقت تک میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلامی قبول نہیں کرنا۔ فرمایا جب زبردستی کا اسلامی قبول نہیں، زبردستی کا ایمان بھی قبول نہیں ہے میرے دوستو، تو بھلا اسلام کے اندر یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی ہے؟ اسلام کے اندر لوگوں کی جانوں کو ضائع کرنا کہاں سے آ گیا؟ تو سمجھیے گا اسلام نے حکم دیا جہاد کا، جہاد اور چیز ہے اور دہشت گردی اور چیز ہے، ان کا آپس میں دور تک کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان رکھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون جہاد میں جا رہا ہے، کس نیت سے جا رہا ہے، اور اس بات کو بھی سننے والا ہے کہ کون ہے جو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے اور کون ہے جو لوگوں کے اندر جہاد کے بارے میں نفرت پھیلا رہا ہے۔ اچھا جی، اب آگے تیسرا مسئلہ بیان فرمایا، وہ انفاق فی سبیل اللہ،
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے ساتھ ساتھ اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے، اس لیے کہ جہاد بھی مال خرچ کرنے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میں کیسے ہوگا؟ جب اسلحہ نہیں ہوگا جہاد کے لیے تو پھر کیسے جہاد ہوگا؟ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اس کے لیے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بخوبی علم تھا نا کہ انسان کو جو زیادہ محبت ہونی ہے تو وہ مال سے ہوگی۔ فرمایا مال سے محبت ہوگی۔ اکثر جگہوں پہ ذکر فرمایا وانفقوا مما رزقناکم، فرمایا اپنے مال میں سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور سورۃ الحدید میں بھی فرمایا، اور یہاں بھی وہی آیت فرمائی، فرمایا اگر تمہیں اپنے مال کے ساتھ بڑی محبت ہے نا، ایسے نہیں خرچ کرتے ہو تو چلا آؤ میں اللہ تعالیٰ سے وپار کر لو۔ کیا کر لو؟ وپار دی گل کر گنا جی، وپار کر لو۔ کیا؟ اور میں مال سے محبت ہے نا، ایسے خرچ نہیں کرتے تو چلو میں اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دو، میں اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے دو۔ قرضہ دو گے میں کیا کروں گا؟ فَيُضَاعِفَهُ، میں اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے عطا کروں گا، اضعافا کثیرا، کئی دفعہ دگنا چگنا کر کے واپس کروں گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافا کثیرا، اس سے مراد ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے واپس کروں گا۔ جی آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی ہے نا۔ اور میں یہ فرمایا مجھے قرض حسنہ دے دو، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس نیت سے کرو مولا ہم تیرے راستے میں کر رہی ہیں لیکن قرضا حسنا، ہم آپ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کروں گا اور دنیا میں واپس کروں گا، یہ نہیں کہ جتنے آپ نے خرچ کی اتنے نہیں، فَيُضَاعِفَهُ، میں اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے کئی گنا زیادہ کر کے میں آپ کو دنیا میں ہی واپس دے دوں گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اس لیے کہ دنیا کا سارا نظام کس کو رزق زیادہ دینا ہے، کس کا رزق کشادہ کرنا ہے اور کس کا رزق تنگ کرنا ہے، یہ سارے کا سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اور میرے دوست آج تو ایک دن کی کسی کی دہاڑی نہ لگے، چل پڑتے ہیں جناب حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئے جی جناب رزق نہیں آتا پیا، کسی نے میرا رزق بند کر دیتا ہے جی۔ کسی سے نہ بجاوا چاچا، آرام سے بیٹھو بھائی، آرام سے بیٹھو، نہیں تو تایا لیاقت سب سے بجاوے گا، آرام سے بیٹھو چاچا، بالغ حوصلہ رکھو، حوصلہ آگے ہو کے بیٹھو بیٹا، آپ آرام سے بیٹھو، آگے ہو کے بیٹھو، ایسے بے عزتی سی ہوتی ہے بات، پھر سب مل جل جاتی ہے، آرام سے بیٹھے۔ اچھا، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کو کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کیا کیا دینا ہے یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آگے فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب نے میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ جو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ مال خرچ کر رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا چگنا کر کے واپس کر رہا ہوں۔ فرمایا نری سی نیت پہ ہی نہ رہ جانا کہ جناب ہم مال لگا رہے ہیں ہمیں واپس مل رہا ہے، لگاتے جائیں گے واپس ملتا رہے گا۔ فرمایا صرف اسی نیت تک محدود نہ رہنا، بلکہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کو بھی دل میں یقین کامل کے درجے میں رکھنا کہ جناب ہم سب نے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو ایسے اعمال تو اپنے پہلے سے وہاں بھیج کے رکھیں کہ وہاں بھیجے ہوئے اعمال کہ جب ہم وہاں پیچھے سے جا کے پہنچے
پہنچنا تو یقینی طور پہ وہاں کچھ ایسا اعمال کا ذخیرہ موجود ہونا چاہیے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہمارا وہاں اچھی طریقے سے استقبال کیا جائے۔ فرمایا یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے تم سے ایک سودا کیا ہے، وگرنہ حقیقت حال یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اگر تم میرے راستے میں خرچ نہیں بھی کرو گے تب بھی میرا نقصان نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق تو پھر بھی عطا کرنا ہے، میں اللہ نے تمہیں بھوکا تو نہیں مارنا، اس لیے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمائے دنیا کائنات میں جو بھی آیا ہے، جو بھی زیرو چیز ہے، جو بھی جانور ہے، جاندار ہے، اس کے رزق کا ذمہ میں اللہ تعالیٰ نے لیے ہے۔ اور میں رزق تو میں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کو عطا کر دینا ہے، اس لیے کہ رزق دینے کی ذمہ داری یہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ صرف میں چاہتا یہ ہوں کہ تو اپنا مال وہ جو دیا ہوا بھی میرا ہے، میں نے تجھے عطا کیا ہے، اس مال میں سے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے آ جا، تاکہ کل قیامت کے دن آئے تو تیرے لیے میں اللہ تعالیٰ اس مال کے بدلے میں ذخیرہ بہت بڑا جناب ثواب کا ذخیرہ تیرا پہلے سے وہاں موجود ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تاکہ میرے پاس آؤ تو تمہارے لیے آسانی والے راستے ہوں۔ کیا ہوں جی؟ آسانی والے کیا ہوں جی؟ آسانی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ او ہاں نہ تو کرو چلائیں، آ رہی ہے نا سمجھ؟ بس پھر چلو سبحان اللہ نہ کہو، لیکن بس بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ آگے جی پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا دوبارہ سے اعادہ فرمایا ہے۔ فرمایا لم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے قوم بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا، اِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی کو، یعنی حضرت شموئیل علیہ السلام ان کا پیغمبر تھا، ان کو قوم والے کہنے لگے فرمایا ہم ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دے، ہمارا ایک کمانڈر بنا دے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی قیادت میں، جس کی کمانڈنگ کے اندر ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ قوم والے کہنے لگے حضرت شموئیل علیہ السلام کو کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دے کہ جس کی اطاعت کر کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں عمالقہ قوم نے جو کہ فلسطین کے اندر آباد تھے، انہوں نے قوم بنی اسرائیل کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فرمائے قوم کے بڑے بڑے سردار حضرت شموئیل علیہ السلام سے آ کر انہوں نے جہاد کی درخواست کی۔ جب جہاد کا کہا اور ساتھ میں کہا ہم ایسے جہاد نہیں کریں گے، ہمارا ایک امیر اور کمانڈر ہونا چاہیے۔ اب پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، فرمایا مجھے تو تم سے یہ توقع ہے کہ اگر حکم تم کو لڑائی کا مل گیا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم اللہ کے راستے میں قتال نہ کرو۔ قوم والے کہنے لگے وما اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہ قوم عمالقہ نے ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکال دیا، ہماری اولادوں کو بھی ہم سے جدا کر دیا، بھلا ہم کیسے ان سے جہاد نہ کریں گے؟ فرمایا فلما کتب علیہم القتال، بات ہوئی جو پیغمبر کو وہ فہم ہو رہا تھا، کیا فرمایا؟ کتب علیہم القتال، اس سے مختصر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا،
تولوا الا قلیلا منهم، فرمایا وہ سارے کے سارے منہ پھیر کے چل پڑے سوائے چند لوگوں کے، اللہ جانے کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو 80,000 کی تعداد تھی قوم کی، جب جہاد کا حکم آیا سب نے انکار کر دیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے ساتھ صرف 313 لوگ رہ گئے۔ کتنے رہ گئے جی؟ 313 رہ گئے۔ پہلے خود کا عمل کا قوم کے خلاف ہم جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہو نا ہمیں حکم دے کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا جہاد کا حکم آیا اور انہوں نے جناب انکار کر دیا۔ اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، پہلے مختصر واقعہ کر دیا نا کہ پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا ہے، اب آگے تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، یہاں قوم والوں نے کہا نا کہ اپنے پیغمبر کو کہ ابعث لنا ملکا، کہ ہمارے لیے ایک ہمارا امیر مقرر کر دے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی امارت کے اندر، جس کی اطاعت کر کے ہم اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ جہاد کریں۔ تو کیا سمجھ آئی کہ جہاد جو ہے وہ امیر کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک جہاد میں امیر کا حکم نہ ہو اس وقت تک جہاد جہاد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاد یہ انفرادی عبادت نہیں ہے بلکہ اجتماعی عبادت ہے۔ جی انفرادی طور پر کوئی بھی جناب ریفل اٹھا کے جہاد شروع کر دے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس جہاد یہ اجتماعی عبادت ہے اور اس کے لیے وقت کے مسلمان بادشاہ کی اجازت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور میں اگر ہو مسلمان، اس لیے کہ یہ تو واضح طور پر قرآن حدیث پاک کا حکم ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی کے اندر عام لوگوں کی اطاعت، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور میں جب اللہ کی نافرمانی کا حکم آ رہا ہے تو پھر مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے لازم ہے کہ ایک امیر ہونا اور اس امیر کی اطاعت کے اندر کیا کیا جائے؟ کیا جائے۔ اب جی پیغمبر نے امیر مقرر فرما دیا، اور میں اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے امیر مقرر فرمایا ہے، تمہارا کمانڈر ہے حضرت طالوت۔ قالوا انا يكون له الملك علينا، قوم والے کہنے لگے بھلا یہ ہمارا بادشاہ اور کمانڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو دنیا کے اعتبار سے کوئی دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال نہیں ہے۔ اس لیے ہم طالوت کو اپنا بادشاہ اور کمانڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پر میں کیوں تیار نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا اور اس کا دنیا داری کے اعتبار سے مقابلہ نہیں ہے، ہم اس سے دنیا کی داری کے اعتبار سے بڑے دولت مند ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالوت جو ہے نہ تو یہ ثبت نبوت سے ہے، اس سے ثبت نبوت، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جو اولاد چلی ہے آگے، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے، اور ان کے دوسرے بیٹے لاوی بن یعقوب، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت دے کہ اس کی اولاد سے آگے انبیاء رام کا سلسلہ چلایا ہے۔ تو یہی قوم والوں نے کہا یہ جو طالوت ہے لاوی بن یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے، کہ جس کی اولاد سے آگے نبی چلے ہیں، اس کی یہ اس اولاد سے بھی نہیں ہے،
اور دوسرے نمبر پر نہ یہ ثبت مملکت سے ہے کہ مملکت اور بادشاہی یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا اور میں اس کی نسل میں آگے بادشاہت چلی ہے، اور میں یہ طالوت جو ہے نہ یہ یہودا کی نسل سے ہے بلکہ طالوت یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت بنیامین فرمایا یہ ان کی نسل میں سے تھا۔ کہنے لگے جناب یہ چھوٹے بیٹے کی نسل سے ہے، لہذا ہم اس کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ہمارے مقابلے میں امیر بننے کا مستحق نہیں ہے، ہم بڑے بڑے صاحبزادے ہیں، ہم بڑے بڑے امیر زادے ہیں، چاہے مستحق ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت جو ہوا اس لیے امارت کا حق ہمارا ہے اور ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ جی امارت کا حق ہمارا ہے اور ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ اصل نقصان ادھر آ کے ہوتا ہے، ادھر آ کے نقصان ہوتا ہے کہ جس وقت امارت جو ہے وہ مل جائے نا ایسے لوگوں کو جو امارت کے اہل نہیں ہے تو یقیناً پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، یقیناً پھر ظلم ہی ظلم ہوتا ہے ہر طرف، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ دیکھتے ہیں اسی بات کو کہ جناب امیر دا پتر ہے تو جناب اس تو بعد اس نے ہی گدی پہ بیٹھنا ہے، مولوی دا پتر ہے تو مولوی تو بعد اس نے ہی گدی پہ بیٹھنا ہے، پیر دا پتر ہے تو پیر تو بعد اس نے ہی پیر کی گدی پہ بیٹھنا ہے، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ جب نا اہل لوگوں کے ہاتھوں میں امارت آئے گی تو حالات یہی ہوں گے جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے، ہر طرف جناب بدماشی ہی بدماشی ہے، غریب آدمی کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے، ظلم کی وجہ سے بھی مہنگائی کی وجہ سے بھی ہر طرف سے فرمایا جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے وہ غریب آدمی کی زندگی کا کیا جا رہا ہے، فرمایا جو امیر ہے ان سے کوئی پوچھنے والا بھی کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ہر روز سنتے ہیں یقین جانے۔ اب تو بسا اوقات جناب جو خبروں کا چینل ہے وہ سامنے کرنے کے لیے دل ہی نہیں کرتا، فرمایا دیکھو جی فلاں جگہ پہ جی 4 قتل ہو گئے، فلاں پہ 6 ہو گئے۔ پچھلے دن یہ ملک وال کی خبر چل رہی تھی منڈی بہاؤدین کے ساتھ، وہ جو شادی کے اندر انہوں نے جا کر فائرنگ کی اور اتنی اندھادھند فائرنگ کی کہ جناب وہ دلہا کو مارنے کے لیے آئے، وہ دلہا کے بھائی بڑے بھائی نے قربانی دی، دلہا کے آگے ہو گیا اور وہ موقع پہ مارا گیا، باقی اور مہمان جو ہیں وہ بھی قتل ہو گئے، بے شمار زخمی ہو گئے۔ اور میرے پیارے اگر سسٹم ٹھیک ہوتا، اگر قانون کی بالادستی ہوتی تو آج ہمیں یہ حالات کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتے۔ اگر پہلے دن سے ان کو روک لیا جاتا تو کہاں سے یہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی۔ یہاں کسی بڑے امیر زادے کا کتا مر جائے اس کا پرسان حال کیا جاتا ہے، غریب ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں چلی جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جی یہ اسی دن کے اندر کیا ہوا، کچھ دن پہلے جناب ایک جج کے بیٹے نے 2 بچیوں کو جناب اپنی گاڑی کے نیچے کچل دیا اور ان کا زندگی کا خاتمہ کر دیا، کسی نے پوچھا تک نہیں، اور اس کو جناب باعزت بری کر کے وہ اپنی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس دوسری طرف ہائی کورٹ لاہور کے اندر فرمایا جج صاحب نے صرف سیب موقع پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے یا سیب چوری ہو جانے کی وجہ سے جج صاحب کے اس نے جناب بہت سارے ملازموں پہ بہت بڑے بڑے مقدمے کر دیے۔ ادھر غریب کی جان کی قیمت نہیں اتنی جتنی جج کے سیبوں کی قیمت ہے۔ تو یہی ہے کہ جب نااہل لوگ جائیں گے تو پھر اسی طرح ہی ہوگا، اسی طرح ہی ہر طرف ظلم ہی ظلم ہوگا۔ جی دوسری طرف کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں یہ ایک اور نیا نظام جو حکومت نے چلایا میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، یہ جو CCD والے بنے ہیں جج تک بات جانے کی نوبت ہی نہیں آتی، بس ادھر ہی اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے، تو اس کا کچھ ڈر تو ہے، چاہے جائے کہ اگر قانون کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے، کل ایک جج کا بیان آ رہا تھا، کہتے ہیں جی آپ اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لے رہے ہیں، ہمارے پاس آئے نا اور ہم جو ہے وہ خود فیصلے کریں گے۔ تو میں نے پڑھا تو میں فوراً سے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی بالکل اسی طرح ہے، اگر معاشرے میں جرائم ختم ہو جائیں، میری بات کو سمجھنا، اگر معاشرے میں جرائم ختم ہو جائیں تو سب سے پہلے جو روزی کم ہوگی وہ وکیلوں کی ہوگی، اس کے ساتھ ججوں کی ہوگی،
ان کی روزی ختم، اس لیے کہ ایک زمین کا کیس ہے اور حق ہے، وکیل صاحب جناب 20-20 سال تک اس کیس کو لمبا کر کے رکھتے ہیں، 20-20 سال تک چلاتے ہیں۔ ایک آدمی نے واقعہ 10 کروڑ لگا کے زمین لی ہے اور پھر ادھر سے کیس ہو گیا، وہ بیچارہ 10 کروڑ کی زمین لی ہے اس نے اور 10 کروڑ اوپر مقدموں پہ لگا دیتا ہے، مقدمہ پھر بھی حل نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہے نا کہ اگر اسی طرح یہ جرائم ختم ہو گئے تو نتیجہ یہ ہوگا جج بھی بھوکے مرسن تھے، وکیل ہی بھوکے مرسن۔ تو کیا کہا انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم امیر زادے ہیں، ہم جناب بڑے صاحب زادے ہیں، یہ امارت ہمارا حق ہے، چاہے ہم اس کے آل ہیں یا نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ گئی، ان کے پاس ان کے بڑے بڑے جناب سارے جو مریدین تھے نہ مل کے آئے، آ کے کہنے لگے حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، تو اپنے بعد کوئی اپنا وزیر مشیر جو آپ نے مقرر کرنا ہے، اپنا جو خلیفہ بنانا ہے، کسی ایک کو بنا دینا، ہماری محنت ہو رہی ہے تو وہ تو ساری ختم ہو، جس لالچ میں ہم بیٹھے ہیں تو وہ تو لالچ ختم ہونا، پتہ چلے کہ فلاں جناب آپ کے بعد خلیفہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کل صبح آنا، آپ کا پیپر ہے، آپ کا امتحان ہے، اس میں جو پاس ہوگا تو وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ سب صبح آ گئے، صبح آئے تو حضرت نے فرمایا یہ لو جناب ایک چھری ہے اور یہ کبوتر ہے، لے جائیں اور اس جگہ ذبح کر کے لے آئیں جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو اس جگہ ذبح کر کے لے آئیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کڑی مشکل ہے، یہ کوئی مشکل ہے؟ سب نے جناب چھری اور اٹھائی، کوئی جناب کسی درخت کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی کمرے کے اندر، کوئی کہاں سب نے جناب جلدی جلدی ذبح کرے اور ٹھک لگے حضرت کے پاس۔ جی حضرت یہ ہم ذبح کر رہے ہیں، جی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، جی ہم ذبح کر کے لے آئے۔ ایک حضرت کا مرید تھا، بالکل غریب سا اور جناب ایسے ہر وقت جو ہے نا وہ نہیل کمزور سا رہتا، تو وہ کافی دیر تک نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی اسے تو آنے دیں، وہ غصہ ہو رہے ہیں، ہر ویلے یہ جناب سانو لیٹ کریں دے، ہر دفعہ یہی ہمیں دیر کرا رہا ہوتا ہے، جناب اس کو دیکھیں ایسے خواہ دیر کرے، اس کو جگہ ہی کوئی نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کافی دیر کے بعد وہ مسکین روسا آیا جناب، ہاتھ میں چھری بھی ویسے لیے ہوئے اور ہاتھ میں وہ کبوتر بھی ویسے لیے ہوئے لے آیا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی کیوں نہیں ذبح کیا، آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی، یہ تو سارے ذبح کر کے لے آئے۔ تو اس نے فرمایا حضرت کیا کروں، مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، فرمایا میں ہر جگہ گیا، ہر ایک سے چھپ گیا، لیکن جہاں بھی گیا میں دیکھتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو۔ تو اس کے دیکھتے ہوئے بھلا میں یہ کیسے کر سکتا تھا، آپ نے تو مجھے کہا تھا وہاں سے ذبح کر کے جہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہو، تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا نا۔ تو حضرت نے فرمایا تُسا سارے دے سارے الو دے بٹھے ہو، دفعو کیا میرا خلیفہ بننے دا حال ہے اور میں اسی کو میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، یہاں تو کوئی امتحان نہیں۔ جس نے وزیر اور مشیر اور جناب وزیر اعظم بننا ہوتا ہے انہوں دا کوئی امتحان نہیں، 15ویں تے 16ویں 17ویں سکیل دوتے جناب ملازمت ہوئے، سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتے کرتے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یقین جانے اتنے سخت امتحانات، پنجاب سروس کمیشن کا 3-4 دفعہ میں نے امتحان دیے، یقین جانے کہ دماغ کی کھچڑی بن جاتی ہے تیاری کرتے کرتے 16ویں 17ویں 18ویں سکیل کے لیے، اور وہ جناب بادشاہ بننا ہوتا ہے اس کا کوئی امتحان نہیں، کوئی پڑھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جناب لوگوں سے سچے جھوٹے سارے ووٹ اکٹھے کر کے وہ بادشاہ بن کے بیٹھے۔ اس تو وجہ ہو کے عذاب ہو سی، لیکن ان پڑھ آدمی جناب پڑھا لکھے لوگوں دوتے حکومت کرے گا، اس سے بڑا اور کون سا عذاب ہو۔ اچھا جی آ جائیں واپس آ جائیں گے۔ تو کیا کہا انہوں نے، جناب ہم تو بڑے امیر زادے ہیں، ہم بڑے مال و دولت والے ہیں، بھلا یہ غریب آدمی اس کسان کے بیٹے کو حکومت اور سلطنت کیسے مل گئی ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے اس سوال کے 3 جواب ارشاد فرمائے۔ پہلا جواب فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا پہلا جواب دیا ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا تمہارا اس پر اعتراض نہیں، کیوں؟ اس لیے
اس کو منتخب فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہ منتخب فرما دیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور میں دوسری اس کے اندر بڑی اور سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آپ میں سے یہ عالم بھی بڑا ہے، والجسم، اور آپ میں یہ طاقت بھی بڑی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ امیر بننے کے لیے، کسی بھی جگہ کا کمانڈر بننے کے لیے دو شرطیں ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ صاحب علم ہو، اسے پتہ ہو اچھے اور برے کی تمیز جانتا ہو، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کا علم اسے ہو۔ اور میں پہلے نمبر پر وہ صاحب علم ہو، دوسرے نمبر پر جسمانی طاقت میں بھی سب سے اعلیٰ ہو۔ ایسے نہ ہو کہ مریل اور کمزور سے کمانڈر بنا دیا جائے اور دشمن دیکھ کے بھی جناب ہنسے لگا رہا ہو، دیکھو تو صحیح جناب انہاں دے کمانڈر دا منہ تا دیکھو جناب، یہ دیکھو یہ کمانڈر ہمارے ساتھ لڑے گا۔ فرمایا ایسے کبھی ہیکل جسم والا کمانڈر ہونا چاہیے، ایسا باروب اس کا چہرہ ہونا چاہیے کہ دشمن دیکھے تو دیکھتے ہی جناب اس کی سانسیں رک جائیں کہ اس کام کیسے مقابلہ کریں گے، قربان جاؤں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے بڑے بڑے کمانڈر پیدا فرمائے۔ فرمایا میرے پیغمبر نے وہ اپنی 23 سالہ محنت اور ایسی محنت سے ایسے بڑے کمانڈر پیدا فرمائے ہیں۔ فرمایا اس دور کی سپر پاور ہے ایران، وہاں ایک سفیر آیا مدینہ منورہ کے اندر ملنے کے لیے، مسلمانوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہاں ملے گا؟ کہاں مسجد نبی میں آپ کی ملاقات ہوگی۔ فرمایا آئے نا، دیکھا مسجد نبی کے صحن میں ایک درخت ہے اور درخت کے نیچے میرے پیارے پیغمبر کے ساتھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتھر کا تکیہ بنا کے زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، اور آپ کا کوڑا جو ہے وہ ساتھ درخت کے ساتھ لٹک رہا ہے۔ فرمایا جیسے ہی آیا، خود یہ بیان کرتا ہے سفیر، کہتے ہیں جیسے ہی میں نے آ کے چہرہ دیکھا نا حضرت عمر فاروق کا، فرمایا اتنا روب اور اتنی دہشت اور دبدبا کہ میں دیکھ کے ڈر گیا اور ادھر ہی کھڑا ہوں کہ لرز رہا ہوں کہ حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں جیسے ہی آنکھ کھول کے مجھے دیکھا، ایسے لگا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی، اتنا روب حضرت عمر فاروق کا۔ حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کے اس سے کہتے ہیں یار کیوں اتنا روئی، کیوں اتنا ڈر کے کھڑا ہے؟ قریب آ، کیوں اتنا ڈر رہا ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں کہتا۔ کہا جب حضرت عمر فاروق نے زبان سے الفاظ نکالے اتنے پیارے اور اخلاق سے مجھے بلایا نا، کہا اس کے اخلاق کی وجہ سے میں اس کے قریب ہوا، مگر نہ اس کی دہشت نے مجھے دور اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ اور کیا کہا؟ اے عمر تو ہی عمر ہے کہ تو اتنا جناب بے فکر ہو کہ زمین پہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ آج سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی رعایا کو انصاف دیا ہے، آپ زمین پہ بھی سکون کی نیند سو رہی ہیں، اور ہمارے بادشاہ ہیں جنہیں ریشم کے بستروں پہ بھی سکون کی نیند نہیں آتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی رعایا پہ ظلم کیا ہے۔ جی ایسے کمانڈر پیدا کیے میرے پیارے پیغمبر نے، قربان جاؤں، ایسے بڑے بڑے کمانڈر اور ایسے عظیم لوگ کہ دنیا کائنات ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا دوسری بات یہ ہے حضرت طالوت کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ آپ میں صاحب علم بھی بڑے ہیں، جسمانی طاقت بھی بڑی ہے، اور تیسرے نمبر پہ یہ جواب ہے، فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، فرمایا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بادشاہت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اسے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تبارک الذی بیدہ الملک۔ فرمایا او دنیا والو، یہ ساری کائنات کی بادشاہت کا میں اللہ تعالیٰ اکیلا مالک ہوں، جسے چاہتا ہوں بادشاہت عطا کرتا ہوں۔ یقین جانے یہ آیت کبھی بھی مکمل سمجھ نہیں آ رہی تھی، صحیح طریقے سے حاجی صاحب سمجھ آئیے جس دن عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنا تھا۔ خدا دی قسم ہے اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھ آیا کہ بزدار خلیفہ بنانا وزیر اعلیٰ، بڑی وضاحت سے سمجھ آ گیا کہ مولا بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، تجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، فرمایا جسے چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور اس نے اپنی چاہت کے ساتھ حضرت طالوت کو دی ہے۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے فرمایا ان آیت ملکہ، طالوت کی سلطنت کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ان یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم، یہ کہ وہ تمہارے پاس وہ صندوق لے آئے گا، سکینۃ من ربکم، کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسلی ہوگی، اپنے ساتھ لے آئے گا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، اور اس کے اندر وہ تبرکات ہوں گے جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ کے گئے تھے۔ اور آئے گا کیسے؟ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس کے ساتھ فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ یہ جو تابوت تھا، یہ تابوت قوم بنی اسرائیل کے پاس، فرمایا اس کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وراثت، یعنی وہ تورات کے نسخے تھے، وہ جو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ جناب عمل کا قوم فلسطین میں رہنے والی، انہوں نے آ کر قوم بنی اسرائیل سے زبردستی چھین لیا، چھین کے لے گئے فلسطین کے اندر، وہاں گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا، جب سے وہ چھین کے لے گئے ان کا اپنا سکون بھی برباد ہو گیا، اپنا سکون بھی تباہ ہو گیا۔ اب جناب وہ کہہ رہے کسی طریقے یہ صندوق ہم سے واپس چلا جائے۔ انہوں نے جناب ادھر سے یہ کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا، فرمایا تحملہ الملائکہ، فرشتے آئے اور صندوق کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جناب آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا جاءت الملائکۃ تحمل التابوت بین السماء والارض حتی وضعته بین یدی طالوت والناس ینظرون، فرمایا فرشتے لے کر آئے اس تابوت کو آسمان و زمین کے درمیان سے، اور لوگ سامنے دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آ کر حضرت طالوت کے حوالے کر دیا۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس کے اندر میں اس قوم کے لیے بڑی نشانی ہے، فرمایا جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اب جناب مان گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بادشاہ ہے۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، بس جب باہر نکلا طالوت اپنے بڑے لشکر کو لے کے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا حضرت طالوت نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں سامنے دریا سے آزمائے گا۔ یہ جو سامنے دریا نظر آ رہا ہے، فرمایا خیال کرنا گرمی کا موسم ہے، بڑی پیاس لگی ہے، خبردار خبردار کسی نے پیاس کی وجہ سے پیٹ بھر کے پانی کو نہیں پینا، اگر پانی پی لیا تو وہ میرے ساتھ آگے نہیں آ پائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ چلے گا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں کوئی ایک دو گھونٹ پی لے تو چلو خیر ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، سب نے پی لیا بس چند ایک لوگ رہ گئے، وہی 313۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا
اور میں کوئی سے آگے صرف ان کے ساتھ وہ اہل ایمان تھے. قالوا وہ فرمایا ہمارے اوپر آج کے دن جالوت اور اس کا جنود اس کا لشکر کوئی طاقت نہیں رکھتا. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا. کیا کہنے لگے؟ جو تھے صرف اوپر سے امتحان میں ناکام ہونے والے، انہوں نے کہا یہ جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. جو اہل ایمان تھے انہوں نے کیا کہا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہتے کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے لشکر کو بڑے لشکروں پر فتح نصیب فرما دی ہے. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، بس جب جالوت کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے یہ آمنے سامنے ہوا ہے حضرت طالوت کا، قالوا وہ سارے مل کر کہنے لگے اہل ایمان اور حضرت طالوت کیا کہتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر بھی ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم بھی بنا دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے لیے کافروں کے خلاف اپنی مدد کو بھی نازل فرما دے. اس لیے کہ میدان جنگ میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجاہدین اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی بھی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگے. اب سمجھیے گا میرے دوستوں، مسئلہ سمجھ کے جائیں. یہ حضرت طالوت ہے اور اس کے ماننے والے ہیں، یہ کھڑے جناب میدان جہاد میں، یہاں سارے مل کے اس مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری بات یہ سمجھیے، یہ جو مدد مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، فرمایا وہ جو ساتھ میں اللہ کے پیغمبر کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے بھی مدد نہیں مانگی، ان کا واسطہ وسیلہ بھی نہیں دیا، بلکہ ڈائریکٹ ہو کے مشکل میں مدد مانگی ہے تو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور میرے دوست بات سمجھیے گا، میدان جنگ میں جانا ہے تو رب کی مدد مانگ کے جانا ہے. ہماری طرح میدان جنگ میں گانوں کے ساتھ نہیں جانا. جی 1965 کی جنگ یاد ہو سی، ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ اس نے بڑے بڑے گانے گائے اور پیچھے جناب وہ کر رہے ہیں جی، اور بڑے جناب بس میں کیا کہوں، اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسجد ہے کچھ کیا کر کے سکتا ہوں، بس چھوڑے. تو میدان جہاد میں فتح کس سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، نہ کہ گناہوں کے کام کرنے سے. اللہ اچھا جی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت طالوت اس کے لشکر نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو شکست دے دی. وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد یہ حضرت طالوت کے لشکر میں تھے، فرمایا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، فرمایا یہ 3 لاکھ کا لشکر لے کے آیا تھا جالوت اور ادھر صرف 313 تھے. فرمایا حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک بھی عطا فرمایا، بادشاہت، والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد کو نبوت بھی عطا فرمائی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کو سکھایا جو اپنی طرف سے چاہا. اب اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا، فلسفہ جہاد کہ میں نے جہاد کو لازم کیوں کیا ہے. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، فرمایا اگر نہ ہوتا یہ کام کہ اللہ تعالیٰ دفع کرا دیتا ہے ایک کو دوسرے سے،
تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا زمین کے اندر فساد ہی فساد ہو جاتا۔ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون نہ بنا دیتے کہ جس وقت بھی کوئی بھی ظلم کے اندر آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اس ظالم کا ملیا میٹ کرا دیتے ہیں، اگر یہ ظالم ملیا میٹ نہ کرایا ہوتا تو فرمایا دنیا جناب شر و فساد سے بھر جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالی جہان والوں پر بڑا ہی فضل والا ہے۔ آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور دنیا کائنات والوں یہ میرے پیارے پیغمبر سے کتنے جناب ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرا پیارا پیغمبر تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہے۔ میرا پیارا پیغمبر تمہارے سامنے تلاوت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ فرمایا دیکھو تو صحیح نا، یہ پہلے کے واقعات بتانا یہی تو میرے پیارے پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا بلکہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام اور پہلی امتوں کے واقعات کا سنانا یہ میرے پیارے پیغمبر کی صداقت پر دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سارے رسولوں کی جماعت میں سے میں اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں۔ آگے یہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے جس میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی کو کلیم اللہ بنایا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کے میں اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کر دیا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اگلی بات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی قتال اور جہاد کے لیے نکال دیتا، زبردستی تمہارے اوپر یہ بات لازم کر دیتا، لیکن فرمایا میں نے ایسا نہیں کیا۔ جاءتہم البینات، تمہارے پاس واضح دلائل بھیج دیے، پھر تمہیں فری ہینڈ دے دیا، جس کی مرضی آئے مان لے، جس کی مرضی آئے نہ مانے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی لڑائی نہ ہوتی۔ فرمایا یہ سب زبردستی نہیں ہوئی، یہ صرف تمہارے امتحان کے لیے ہے، تمہیں دو راستے دکھا دیے، ایمان قبول کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، یہ میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لیے کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ کون ہے بھلائی کی طرف زیادہ رغبت کرنے والا۔ باقی بات ولیکن اللہ یفعل ما یرید، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے جو ارادہ کرتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ سمجھ آ گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا، اور ضمن کے اندر یہ بات واضح کی کہ اگر چاہتا تو زبردستی تم سے ساری مروا لیتا، اگر زبردستی مروا لوں نا تو پھر وہ میری مشیت والا جو قانون اور امتحان والا ہے وہ باقی نہیں رہتا، تو پھر تو بات ہی ختم، سب سے زبردستی بنوانی ہے، سب سے مروا کے جنت۔ اور میں نہیں، پھر امتحان نہ رہتا، امتحان تبھی بنائے کہ جب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا، مانو ٹھیک نہ مانو ٹھیک، لیکن ایک بات ضرور ہے، نہیں مانو گے تب بھی میرے پاس آؤ گے، مانو گے تب بھی میرے پاس آؤ گے۔ اگر مان کے آؤ گے تو اچھا استقبال ہوگا، اور اگر نہیں مان کے آؤ گے تو تمہارے لیے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ